السلام علیکم. محمد اظہر صدیق پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کافی عرصہ ہو گیا میاں حبیب صاحب کے ساتھ اپنے پروگرام دیکھے اور آپ لوگوں کی کچھ ڈیمانڈ رہی, لیکن کچھ میری مصروفیت رہی, کچھ میاں صاحب کی مصروفیت رہی. تو آج میاں حبیب صاحب کو خصوصی طور پر تکلیف اس لیے دی ہے کہ موجودہ سیاسی حالات سمجھنا چاہ رہے ہیں اور سیاست کئی باتیں جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی یا اپنا اوپینین دیا وہ ثابت ہوا. یہ وہ ابصار علم ٹائپ صحافیوں میں سے نہیں ہے, یہ فیلڈ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور ملک سے بھی پیار کرتے ہیں. چلتے ہیں جناب میاں حبیب صاحب کی طرف. میاں صاحب آپ یہ بتائیے گا, موجودہ حکومت کے 3 سال گزر گئے جی, اور الیکشن شروع ہو گیا ایک طرح سے باقاعدہ. آپ سارا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا, میرا خیال ہے بچپن سے میں بھی سنتا آیا ہوں الیکشن دھاندلی, کان تو پک گئے ہم سب کے بھی. اگر ایک کوشش اور کاوش اگر ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, اور اس میں بھی آپ کو یاد ہے آپ انہیں وہ جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کچھ گھپلے شپلے ہوئے تھے بتائے تھے, اور وہ چیزیں ساری سب سامنے آئیں. تو سپریم کورٹ نے ریفرنس 1 میں یہ 2020 میں یہ کہا کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں. یہ آپ کچھ سیاسی مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا کچھ سیاسی جماعتیں چاہتے ہی نہیں تاکہ یہ اوپن ہینڈیڈ رہے, کھلم کھلا جو مرضی, کوئی جال سازی کی ہے, کوئی فراڈ یا فریب کیا, وہ چلتا رہے؟ اصل میں حضرت صدیق صاحب یہ نا الیکشن کا میکانزم سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ انہوں نے الیکشن جو لڑا ہے نا وہ سمجھ لیں جگاڑ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں, اور وہ جتنے جگاڑ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا ان کی سمجھ صرف انہیں ہی ہے. اچھا, اب اگر اس میں ٹیکنالوجی آ جائے گی تو وہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں گے. ان کا الیکشن لڑنے کا جو طریقہ واردات ہے نا وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. اس وجہ سے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ روایتی طریقے کے ساتھ جو ہے نا الیکشن کروایا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر دفعہ الیکشن میں یہ, چونکہ میں خود فیلڈ رپورٹنگ کرتا ہوں اور خاص کر کے الیکشن جو ہے وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. الیکشن ہم کٹھے پیش آتے رہے کئی پروگراموں میں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر الیکشن میں یہ ایک عام قسم کی یہ شکایت ہوتی ہے جی کہ ہمارے مردوں کا بھی کوئی ووٹ ڈال گیا. یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جتنی سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں نا, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے ان لوگوں کے شناختی کارڈ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور پھر ان کے نام پر ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں. پھر انہوں نے کسی دوسرے علاقوں کے ووٹ جو ہے نا ٹرانسفر کروائے ہوتے ہیں, اور وہ والے ووٹ تو یہ 10-10 15-15 ہزار ووٹ لے کے گھر سے نکلتے ہیں. اچھا, پھر اب ان کا تو کوئی انہیں کی طرح کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکتا ہے نا. اچھا, دوسری ایک اور بہت اہم مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی, یہ مسلمانوں میں شاید یہ ہے کہ یہ کسی نئی ٹیکنالوجی کی نا اتنی آسانی کے ساتھ اڈاپٹ نہیں کرتے. اچھا, دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم جو ہے 200-400 سال پیچھے جو روایات چل رہی تھیں اور جو ایک دھکیا کی. یہ سب یہ آپ کو آپ کی بات میں کاٹنے سے پہلے اجازت کے ساتھ اس لیے میں 2019 میں چائنا جانا ہوا. جی. اچھا, دیکھیں ہم وہاں, آپ کو پتہ گوگل نہیں چلتا, ان کا سارا اپنا یوٹیوب نہیں چلتا, وی چیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے, آپ امیجن کریں وہ سارا کچھ ہے. یعنی ان کا بایو میٹرک ہے, ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, کریڈٹ کارڈ کوئی استعمال نہیں کرنا, جو کورسپونڈنس کرنی ہے اسی پہ کر رہی ہیں ساری. ایون پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ووٹنگ کا میکینزم بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں, اور وہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ ہو رہی ہے سارے مسئلے میں. اچھا اظہر صدیق صاحب, ایک میں آپ کو بتاؤں, ہم ویسے کہنے کو مسلمان ہیں لیکن جھوٹ شاید ہم پہ فرض ہوا ہے. ہم نے ہر کام میں بلا مقصد جھوٹ بولنا ہوتا ہے. ٹیکنالوجی ایک واحد, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا گیجٹ ہے یا ویپن ہے کہ جو ہمیں جھوٹ نہیں بولنے دیتا. جو پکڑا جاتا ہے جھوٹ ہمارا, انگوٹھا لگائیں گے پتہ چل جائے گا کہ یہ انگوٹھا میاں حبیب کا, یہ اظہر صدیق کا. یہ جو فگر ہے نا, یہ فنگر یہ دنیا میں چینج نہیں ہو سکتا. انگوٹھے آ کے بنا نہیں سکتا کوئی, انگوٹھا میرا کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. تو ان کو ڈر یہ ہے کہ ہمارا جو جھوٹ ہے نا وہ پکڑا جائے گا ٹیکنالوجی. آپ یہ دیکھ لیں, میں نے یہاں ایک MP خاتون تھی, اس کا بڑا چرچا ہوا, اس نے کسی کا کریڈٹ کارڈ چرایا اور اس اچھا اس نے وہ کریڈٹ کارڈ چرایا اور اس سے جو ہے نا اس نے شاپنگ کی.
اس نے کہا, اس نے جھوٹ بول دیا میں نے نہیں کیا, لیکن ٹیکنالوجی نے آشکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ آپ کارڈ چراتے ہوئے آپ کی فوٹیج ہے, یہ فلاں دکان سے آپ کی خریداری کی فوٹیج ہے, اور پھر وہ نااہل ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں جائے, ہم ہر وقت ہیرا پھیری کے چکروں میں رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اپریسیشن دینی چاہیے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت. یہ آپ کے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ الیکشن, اور وہ ایک ایگزامپل ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ میاں صاحب نے بڑا زبردست سوال اٹھایا. یعنی میرا نا لاہور بار کا نہیں تھا, آپ امیجن کریں, تو مجھے پچھلے سال ووٹ ڈالنے نہیں دیا انہوں نے, بایو میٹرک نہیں تھا, تو میں نے بایو میٹرک کرا لیا. وہ اگلا تھا ایشو ہے. لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ہوئے, 15 منٹ کے اندر رزلٹ آ گیا. دیکھیں وہ ہے کیا, میں جاتا ہوں, مشین پڑی ہے, میں انگوٹھا لگاتا ہوں, میرا ڈیٹا آ جاتا ہے, بیلٹ پیپر سامنے آتا ہے, میں بیلٹ پیپر پہ بتاتا ہوں کس کس کو ووٹ ڈالنا ہے, میں نشان لگاتا ہوں, کوئی انگوٹھا نہیں, کوئی پین نہیں ہے, میں بٹن دبا رہا ہوں, وہ نشان آ, جو میں نے لگایا وہی پرنٹ باہر نکلا. وہ میں نے بیلٹ پیپر اٹھا کے بکسے میں ڈالا, وہ بیلٹ پیپر اپنی جگہ مینول پڑے ہیں, الیکٹرانک سارا ووٹ آ گیا. ورنہ تو ہوتا تھا کہ ایک ایک دن گزر جاتا تھا ووٹنگ کے حوالے سے. آپ نے بڑی زبردست بات کی. اچھا یہ بتائیے گا یہ جو 18ویں ترمیم, آپ بھی بڑے شدید خلاف ہیں, میں بھی بڑا خلاف ہوں کہ 18ویں ترمیم نے یہ بنا لیا اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس, الیکشن کمیشن منتخب کرے, وہ پارلیمانی کمیٹی آ جائے, ایک جانے والی ایک آنے والی, وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا تھا. الیکشن کمیشن ہمارے یہاں لگ رہا ہے کوئی ایسا ہے جیسے کوئی بہت پرانی صدی میں رہ رہا ہے یہ کوئی. اچھا حضرت صدیق صاحب, اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے نا دونوں نے ایکا کر لیا تھا. اچھا, دونوں کو یہ اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اب ہمارے پاس اقتدار رہنا نہیں, لہٰذا انہوں نے مل کے 18ویں ترمیم کی اور وفاق کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, آج وفاق جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہوا ہے, اور جو ہے نا صوبے انہوں نے, ان کو یہ تھا کہ سندھ جو ہے وہ رہنا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پنجاب رہنا ہے مسلم لیگ نون کے پاس. لہٰذا انہوں نے تمام تر اختیارات جو ہے نا وہ صوبوں کو اس وجہ سے منتقل کیے تھے. اور یہ اسی طرح یہ الیکشن کمیشن کا سارا. اچھا, اب انہوں نے پھر کہا کہ اچھا کیا ایسا سسٹم ہم بنا دیں کہ لازم و ملزوم کر دیں. کبھی زندگی میں انہوں نے ایسے کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر کے کریں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے جان بوجھ کے یہ ساری تصویریں اتار کے پھینک ڈالنا, یہ تصویروں کا اپنا پیٹ پھاڑ کے پیسہ برآمد کروں گا, مودی کا جو یار ہے, اگر ساری چیزیں اٹھا کر دیکھے. اچھا, انہوں نے پھر کیا کیا, ان کو جو نظر آ رہا تھا نا یہ تھا کہ آئندہ چونکہ اقتدار ہمارا نہیں رہنا, تو جو بھی حکومت آئے وہ جو ہے وہ فعال نہ رہ سکے, وہ اس کو ایسا پھنسا جائیں, لکڑی بنا دیں, وہ اس کو ایسا پھنسا کے جائیں کہ اس سے ایکسرسائز ہو ہی نہ سکے. تو اب دیکھیں نا کہ جو انہوں نے طریقہ کار بنایا, انہوں نے تو آپس میں مل ملا کے کرنا تھا نا کہ جانے والا رہنے والا دونوں ایک باری ان کی. اچھا میاں صاحب یہی ہے, یہ میثاق جمہوریت میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے. اب کمال کی بات ہے, یہی ایڈ کر دیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی یہی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی یہی بلا رہا ہے. تو وہ تو گیم انہوں نے اپنے اندر رکھی تھی. اب اس کے بعد ان کو کیا پتا تھا تحریک انصاف نے, اب جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی تو وہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی. لیکن وہ پھنسا ایسے گئے ہیں کہ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے اور مشاورت کرنی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ. تو وہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ وہ کوئی یعنی وہ جو مل ملائے والا کام نہیں ہے کنسنسس کے ساتھ آپ کوئی. لیکن وہ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ تو بنانے میں بڑے طریقے سے کامیاب ہو گئے. وہ ٹریپ کر لیا عمران خان کو. آپ اور ہم کئی کہتے رہتے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے, چیف الیکشن کمشنر کا سیاسی طور پر پھر تجربہ نہیں ہے ان کا, اور وہ آپ کے سامنے. اظہر صدیق صاحب آپ کی بھی اتنی عمر ہوگی اور آپ ماشاءاللہ اس ملک کے نامور وکیل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی لوگوں کی سائیکی کو سمجھتے ہیں. یہ آپ اندازہ کریں کہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک ادارہ جس کا نام الیکشن کمیشن ہے وہ اس حد تک سٹینڈ لے جائے گا؟ اور یہ صرف آج کی لڑائی نہیں, یہ اس مشین پہ لڑائی نہیں ہے. آپ اس سے پہلے کی ساری اس کی کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے اس حکومت کے خلاف شروع دن کے سے ہی اٹ کھڑکا لگا رکھا اس نے. ٹھیک ہے, کوئی الیکشن لے لے, کوئی جو ہے وہ کارسپونڈنس لے لیں اس کی, اس سے بو آ رہی تھی, اسمیل آ رہی تھی کہ یہ ضرور جو ہے نا. اور اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہ کسی کے ہلا شیری کے بغیر یہ نہیں کھڑے ہو سکتا چیف الیکشن کمشنر. یہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے, اداروں کو لڑانے کی سازش ہے, اور اس کے پیچھے فنانس ہوا ہے. اس کے پیچھے جو ہے باتیں اعظم سواتی نے کہی ہیں کسی نہ کسی ایسے نہیں انہوں نے بات کر دی. دیکھیں وہ فیڈرل منسٹر ہیں, انہوں نے ایسے بات نہیں کر دی.
بہت ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے دیا نا وہ چودھری قمر زمان چیئرمین نیب نے جو لوٹ مارو جو نیب کا بصیرت چیئرمین, یعنی اس وقت انہوں نے چیئرمین نیب نے بھی یہی رکھی ہے کنڈیشن. آپ اندازہ لگایا جب چودھری قمر زمان کو لگایا گیا, اور اس سے پہلے جو جتنے چیئرمین لگائے گئے وہ سارے اسی لیے لگائے گئے تھے کہ وہ بھی ان کی اپنی آنے والی گورنمنٹ کو اس طرح پلیٹ میں رکھ کر دیں. اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تو پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کا تو جو منصوبہ تھا نا, تو وہ تو انہوں نے تو ایسی منصوبہ بندی کی تھی, اور یہ سارا کچھ اسی پیراہے میں انہوں نے کیا تھا کہ ہم نے تو آئندہ 50 سال اس میں یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. اور واقعی اگر مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, جی بالکل. اور اگر یہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا کہ رب کے رب بات کیا ہے, بالکل. وہ کہتا ہے نا یہ بھی حکمت کار, اور ایک سب سے بڑا حکمت کار اللہ ہے, جو جس کی حکمت کے آگے کسی دوسرے کی حکمت نہیں ٹھہر سکتی. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے دیکھنا کیسی منصوبہ بندی کی تھی, لیکن وہ سب پہ پانی پھر گیا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا حکمت کار ہے, اور ایسے اس میں درمیان میں سے ایک تیسری قوت پیدا کر دی کہ دیکھیں آپ کرتے رہیں حکمتیں. یہ پاکستان کے ساتھ کیا کرنے چلے تھے. آخری سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں, آپ آئندے جو الیکشن ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دیکھ رہے ہیں, جو ان کے عزائم جو ہیں وہ نیست و نابود ہوتے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا خبر میں اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں, میں کوٹوں میں جانے لگا ہوں. میں نے کام کافی مکمل کر لیا ہے. میں نے سینٹ کے جب الیکشن تھے اس وقت بھی کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62, اور میں پچھلے 8-10 سالوں سے لگا ہوں کہ 62-63 پہ عمل درآمدی اور الیکشن کمیشن ناکام. میں لفظ کہہ رہا ہوں, میں پاس ثبوت موجود. بالکل, میں خود کہتا ہوں یہ الیکشن کمیشن ناکام ہے. دیکھیں کوئی ایک الیکشن یہ صحیح نہیں کروا سکے جس پہ عوام کا اعتماد ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ خرابی ان میں ہے. یہ تو دیکھیں, یہ تو تگڑا کوئی MP چلا جائے بدماش قسم کا, تو اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن آپ امیجن کریں, میں نام نہیں لیتا ان کے ممبرز کے جو الیکشن کمیشن کے پرانے گزرے ہیں, ان کے گھروں کے لیے, ان کے باقی مسائل کے لیے اپوزیشن جماعتوں میں سے پریشر, حکومتوں کے اندر سے ان سے کام کروائے گئے. آپ یہیں سے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پاسبل ہے. جی بالکل, حکومت کی پوری کوشش ہے اور عوام بھی. اور دیکھیے آپ کی اس بات میں وزن یہ ہے کہ ترمیم کر رہی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت, اور حکومتیں وقت نے کرنی ہے. سادہ اکثریت ان کے پاس ہے, سینٹ میں سادہ اکثریت ان کے پاس ہے, انہوں نے تو پکڑ کے کر دینی چاہیے ترمیم. اچھا, میں آپ کو اظہر صدیق صاحب بتاؤں, یہ جان بوجھ کے اس میں اپنی تجاویز بھی نہیں دیں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ ان کو اپنی ہار ابھی سے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لکونہ ہم رکھ لیں تاکہ کل کو ہم اس پہ جو ہے نا لوگوں کھیل سکیں, کر سکیں کہ اپنی سیاست اس پہ کھیل سکیں, ان کی مرضی کی عدالتوں میں کوئی جج آ جائیں. تو پھر یعنی ایک ڈھکوسلا انہوں نے ایک رکھنا ہے کہ جی دیکھو ہم تو پہلے الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ یہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ایسا کریں گے. اچھا, اصل میں دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو خوف کیا ہے. خوف یہ ہے کہ جتنے آپ کے بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں نا, وہ تمام لوگ جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ, وہ حکومت کو ووٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا ان کے اب گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے کہ اچھا یہ تو 1 کروڑ کے قریب ووٹ ہیں, تو یہ تو ہمارے خلاف چلے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر سے ہی ہار کے نکلے ہوئے ہیں. اور حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, اگر انگلینڈ میں ہی دیکھیں, نواز شریف کے وہاں چند شکلیں دیکھ کر کہ جو ان کا وہ کرمنل سارے سوت لوگ ساتھ رکھے ہوئے, باقی لوگ کوئی نہیں. میری پوری دنیا میں بات ہوتی ہے, وہاں بھی میں دیکھتا ہوں, میری آسٹریلیا بات ہوئی, میری سعودیہ بات ہو رہی ہے, دبئی بات, یعنی میں نے اندازہ لگایا کوئی اکا دکا جو ہے جو ان کے لوگوں کی بات کرتا ہے, باقی تو نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال میاں صاحب, آپ نے میاں حبیب صاحب کا بڑی تفصیلی اور آپ نے بڑا نقطہ نظر بڑا پازیٹیو سنا ہے. یہ حقائق یہ فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں, بڑا وسیع تجربہ ہے. اور دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, الائن نہیں کسی سے, میں ان کو آج سے نہیں جانتا, میں پرانا جانتا ہوں. اور جو باتیں کی ہیں حقائق پہ کی ہے, سچائی پہ کی ہیں. صبح 11:15 بجے پروگرام آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, اور فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ نے. اس میں ہم نے ایک سیریز میں اور پروگرام ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف میں لا رہا ہوں, ان کو بھی سکھا رہا ہوں کہ ذرا اس میں بھی آ سکے, تاکہ آپ تک یہ تو پروگرام بن گیا اکٹھا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا, مہینے میں ہم 2-3-4 دفعہ جو ہے نا آپ تک نا ایک اچھی اور مثبت رائے لاتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا مجھے اور میاں حبیب صاحب کو پولیٹیکل ڈائری سے. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.